بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں طارق گرایا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گل بات۔ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ دوستو، ان دنوں میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو یورپ میں گستاخی کی جا رہی ہے، اور نہ صرف کہ یہ گستاخی کی گئی ہے بلکہ اس رویے پر کوئی ندامت نہیں ہے، اور اس چیز کو، اس رویے کو پورے یورپ میں ایک منظم سازش کے تحت مسلمانوں کی دل آزاری کے لیے، مسلمانوں کے ایمان کی ٹیسٹنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، انتہائی خوفناک ہے۔ اور ہمارے آپ کے ایمان کا کیا تقاضا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک ہمارے پیارے آقا نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور مسلمان کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو قرآن پاک نے کس طرح بیان کیا ہے۔ ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم یہ جانیں گے۔ دوسرا حصہ جو کہ انتہائی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اور اس وقت جو مسلم امہ کے حکمران ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، ہم سب سے پہلے ہم قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ قرآن پاک ہمیں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، احترام اور تکریم کے لیے کیا فرماتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں قرآن پاک کی سورہ توبہ کو سٹڈی کرنا ہوگا، کہ جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے مومنو، ایمان والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے آپ جب تک اس سے بڑھ کر نہیں سوچیں گے تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، اور اگر نہیں آپ اس پہ عمل کریں گے تو تباہ و برباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنا فیصلہ سنائے گا آپ کے حق میں۔ وہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام رشتوں سے بڑھ کر، یعنی جتنے بھی انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، یعنی جتنے بھی رشتے ڈیفائن کیے گئے ہیں، وہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلا رشتہ جو ہے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ماں باپ سے بڑھ کر پھر وہ جب اپنا آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کی بہن بھائی ہوتے ہیں، بہن بھائیوں سے بڑھ کر پھر وہ جب جوان ہوتا ہے تو اس کی شادی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیویوں سے بڑھ کر، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر، پھر یہاں بات نہیں، یہ رشتے، خاندان، یہ سارا اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے گنوایا کہ ان سب سے بڑھ کر، اور پھر اس سے بھی آگے کہ یہ جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہمارے کاروبار تباہ ہو جائیں گے، جی ہم اگر یورپ کے ساتھ کے خلاف بولے اور ان کی مصنوعات کا بائی کاٹ کیا جی تو ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، معیشت بیٹھ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی قرآن پاک میں واضح کر دیا ہے کہ اپنے کاروبار سے بڑھ کر، اپنے کاروباروں سے بڑھ کر، اپنی یہاں تک کہ اپنے محلات، اپنے مکانوں سے بڑھ کر، اگر آپ اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت اپنے دلوں میں نہیں رکھیں گے تو پھر اللہ رب العزت اپنا فیصلہ سنائے گا، اور اللہ کا فیصلہ تو پھر آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ جس رب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے صحابہ اکرام کو بھی اور آپ کے ساتھیوں کو بھی کہا تھا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز سے بھی اپنی آواز بلند نہ کرو، نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں ہے۔ تو اب اگر ہم ان تمام رشتوں، اپنے کاروبار، اپنے محلات اور اپنی جائیدادیں، ان کے بارے میں سوچتے رہے، اور یہی سوچتے رہے کہ اگر ہم نے اس وقت آواز بلند کی،
اس وقت یورپی خاص طور پہ فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا تو جی ہم معاشی طور پر تباہ ہو جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا. خاص طور پہ وہ لوگ جو بیرون ملک سیٹل ہیں، یورپ میں سیٹل ہیں، وہ بھی اس وقت سوچ رہے ہوں گے. لیکن یاد رکھیں کہ جب تک آپ عزت اور غیرت کے ساتھ جینا نہیں سیکھیں گے تو کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا. تو اب اگر آپ کے باپ کو کوئی گالی نکالتا ہے، اگر آپ کے باپ کی کوئی گستاخی کرتا ہے تو آپ مرنے مارنے پر اتر جاتے ہیں. آپ کسی کاروبار، کسی اپنے نفع نقصان کا نہیں سوچتے. آپ کہتے ہیں کہ جی بس یہ میری غیرت پہ ہاتھ ڈلا ہے تو میں اب اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا. میری ماں کو گالی دی ہے، اب میں اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا. ذرا مومنو سوچو، اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اپنے باپ، ماں، رشتہ، خاندان، بیویاں، بچے، سب سے بڑھ کر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے. تو سوچیں اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر، یہ نہیں کہ تلواریں اٹھا لیں. آپ اپنا جو اس وقت مہذب سوسائٹی میں رہتے ہوئے اپنا پورا جو ان پٹ ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ دیں. کوئی انڈیویجول لیول پہ ہے یا اجتماعی لیول پہ ہے، معاشرتی لیول پہ ہے، حکومتی لیول پہ ہے، ہر سطح پہ ہمیں اس وقت احتجاج ریکارڈ کروانا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی خاطر جان تو دور کی بات ہے، ہمیں اپنے خاندان بھی قربان کرنے ہوں تو اس کے لیے تیار رہنا ہوگا. اب اگلا لائے عمل ہے یہ ہے کہ ہمیں اس وقت ہمیں ہر بندہ پریشان ہے کیا کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے. دوسرا بندہ کہہ رہا ہے میں نے کیا کرنا ہے. دیکھیں ہم سب نے اپنے تئیں اپنی ایفرٹ کرنی ہے. سب سے اہم اس وقت پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اس وقت ایک محدود اندازے کے مطابق 2.5 کروڑ سے زیادہ مسلمان آباد ہیں یورپ میں. تو کوئی یورپ میں باؤنڈری نہیں ہے، کوئی یورپ میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے پر پابندی نہیں ہے. جسٹ مطلب اپنی گاڑی لیں، ٹرین پہ بیٹھیں اور فرانس پہنچیں اور وہاں بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائیں. اور اگر آپ وہاں کوئی 5 لاکھ لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں تو دیکھنا یہ جو یورپ اب بڑا انسانی حقوق کا چیمپئن بنا پھرتا ہے یا بڑا اظہار رائے کی آزادی کا چیمپئن بنا پھرتا ہے، اس کی آنکھیں کھل جائیں گی. اس وقت یورپ کے تمام مسلمانوں کا سب سے اولین فرض ہے کہ فوری طور پر احتجاج کریں، اپنے اپنے لیول پہ اپنے کنٹریز میں کریں. اور بہتر ہوگا کہ فرانس میں وزیر اعظم ہاؤس اس لائن کے گھر کے سامنے یہ احتجاج کیا جائے، ایک منظم طریقے کے ساتھ یہ احتجاج کیا جائے اور اقوام عالم کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جائے تاکہ آئندہ سے یہ سلسلہ رک سکے. دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ کیا کرنا ہے، من حیث الامہ یعنی پوری امہ کو. اس وقت 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں اور 50 سے زیادہ مسلم کنٹریز ہیں. تمام مسلمانوں کو نفع نقصان سے بالاتر ہو کے جو بھی مصنوعات ہیں فرانس کی ان کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، فوری طور پہ بائیکاٹ کرنا ہوگا. یہ امپورٹر یا ایکسپورٹر کو نہیں سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں ہم نے یہ آرڈر کینسل کر دیے یا ہم نے یہ شپمنٹ نہ منگوائی تو ہمارا کام تباہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک آپ اپنے کاروباروں کے بارے میں سوچتے رہیں گے، نبی اور اللہ کی محبت سے بڑھ کر کام کی محبت ہوگی، کاروبار کی محبت ہوگی، پیسے کی محبت ہوگی تو پھر اللہ اپنا فیصلہ سنائے گا. تو اس وقت سے بچیں کہ جب وہ رب اپنا قہر نازل کرے. فوری طور پر اللہ رب العزت کی محبت کی خاطر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر تمام اپنے آرڈر کینسل کر دیں، احتجاجاً تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں. رزق دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، عزت دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ عزت بھی دے گی، رزق بھی دے گی. اور جب ہمارے نبی کی ناموس اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محفوظ ہوگی تو انشاءاللہ پھر ہماری بھی عزت ہوگی. ہماری عزتیں، ہمارا پیسہ، ہمارا مرتبہ کسی کام کا نہیں ہے اگر میرے پیارے آقا، آپ کے پیارے آقا کے خلاف اس طرح کی ہرزہ سرائی ہوتی رہی تو ہمارا جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے. تمام امت مسلمہ کو انڈیویجول ہر ایک کو اپنی سطح پر ان تمام مصنوعات جو فرانس سے ریلیٹڈ ہیں، یہ تمام سوشل میڈیا پر ان کی تشہیر بھی ہو رہی ہے، سب کو پتہ ہے، ان کا بائیکاٹ کریں، فوری طور پر ان کا بائیکاٹ کریں. تیسری اور اہم بات جو مسلم حکمرانوں کے کرنے والی ہے
بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ اس قابل تو نہیں ہیں کہ وہ کچھ کر سکیں، کیونکہ ان کے محلات وہاں یورپ میں ہیں، ان کے محلات لنڈن میں ہیں، ان کے محلات شانزلیزہ میں ہیں، اس لیے ان سے بہت زیادہ توقع کی تو نہیں جا سکتی، لیکن پھر بھی جو بھی اس وقت مسلم لیڈرز ہیں ان کو آگے آنا چاہیے اور ان کو ضرور یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس وقت ان کا اولین فرض کیا بنتا ہے۔ ان کا اولین فرض فوری طور پہ یہ بنتا ہے کہ تمام OIC کا اجلاس بلایا جائے اور OIC کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ کسی صورت میں بھی تمام سفیر جو اپنے سفراء ہیں ان کو وہاں نہیں رکھا جائے گا، ان کو فوری طور پر فرانس سے نکالیں اور ہر ملک فرانس کے سفیروں کو واپس ان کے ملک میں بھیجے، تب تک جب تک اقوام متحدہ تمام جو بزرگان دین ہیں، جو انبیاء علیہم السلام ہیں، جو اعلیٰ شخصیات ہیں، جو آسمانی مذاہب کے جتنے بھی جو پیغمبر ہیں، ان کے خلاف ان کی توہین کے خلاف کوئی سخت قانون پاس نہیں کرتی، ایک یونیورسل لا نہیں بنتا کہ آئندہ کوئی اس طرح کا جو فعل ہے، جو اس طرح کی ہرزہ سرائی ہے، وہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے، تب تک یہ فرانس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ تو دیکھنا کس طرح یہ جو اقوام عالم ہے یہ آپ کی بات کو سنیں گی بھی، اور انشاءاللہ یہ قانون سازی اقوام متحدہ سے ہوگی بھی۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس بھی انشاءاللہ سربلندی بھی آپ کو بھی ملے گی، دین کو بھی ملے گی۔ میں اپنے اس ایک شعر پر اپنے اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ہی کے دم سے فکر آدمیت ہے، محمد ہی کے دم سے فکر آدمیت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شان ملت جان ملت آن ملت ہیں۔ والسلام۔